روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، اس شان سخاوت پہ منگتا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے، ابھی اٹھے بھی نہ تھے، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے، اور مل گیا صدقہ تیرا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی جو حضور کی خدمت میں مامور تھے، ڈیوٹی رات کو ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب حضور بیدار ہوں تو طہارت کے لیے پانی پیش کریں، وضو کے لیے پانی پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں مجھے بڑا خوف سا تھا، ایک خوف تھا۔ وہ خوف کیا تھا پتہ؟ وہ خوف ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو ضرورت ہو میں سو جاؤں۔ تو پتہ کیا کرتے تھے؟ کہاں سوتے تھے؟ حضور علیہ السلام کے دروازے پر، چوکھٹ پر، وہاں سر رکھ کر جا کرتے تھے کہ جیسے ہی کنڈی ہلے آواز آئے تو یہاں کھل جائے۔ بڑی خدمت کی حضور کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ کا عقیدہ دیکھیں، حضرت ربیعہ کا عقیدہ دیکھیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، کیونکہ حضرت ربیعہ جانتے ہیں کہ حضور مالک مختار کل ہیں۔ جب حضور نے کہا مانگ تو پھر مانگنا ہے۔ اچھا ان کی مانگ دیکھو، میرے جیسا ہوتا یا آپ جیسا اللہ نہ کرے ہوتا تو پتہ نہیں کیا مانگتا، کوئی دولت مانگتا، کوئی شہرت مانگتا، کوئی یہ مانگتا، کوئی وہ مانگتا۔ لیکن وہ کیسے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور دنیا میں یہ سعادت ملی ہے کہ آپ کی خدمت پر مامور ہوں، آپ بیدار ہوتے ہیں طہارت کے لیے پانی پیش کر دیتا ہوں، آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کر دیتا ہوں، جب آپ وضو کرتے ہیں تو میں مصلی لگا دیتا ہوں۔ یہ خدمت مجھے ملی ہوئی ہے، حضور کرم فرمائے جنت میں بھی یہ خدمت مجھے نصیب ہو، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو میرے آقا نے کہا وہ تو دی، لیکن اے ربیعہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ یہاں اشارہ کہ نعمت جب مل جائے نا، میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ میرے آقا نے کہہ دیا دی تو دی، لیکن یہاں یہ تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ اس کرم پر اب اللہ کا شکر ادا کرو، خوب سجدے کرو۔ اچھا یہ ہے نا سل دو دفعہ، پھر کہا اور مانگ، تو کہا حضور آپ کو مانگ لیا اب کیا چاہیے؟ تو یہاں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پہلا سل جو تھا یہ عطا والا تھا، مانگ جو مانگ، اور دوسرا سل تھا نا وہ پرکھنے والا تھا کہ مجھے مانگنے کے بعد بھی کچھ اور مانگتا ہے کہ نہیں، مانگتا بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارگاہ سے مانگتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ ارے اسی کو
اس کو اگر گفتگو بنا لیا جائے، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اسی کے اندر بندہ لگا رہے گا. نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا. اچھا کمال یہ ہے کہ حضور دیتے بھی ہیں اور خوش بھی کرتے ہیں. ایک شخص نے آ کر کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے. آپ نے کہا اس کو اونٹ کا بچہ دو. کیوں حضور مجھے اونٹ چاہیے؟ کہا اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. یعنی دیتے بھی ہیں اور خوش بھی کرتے ہیں. ایک ہم ہیں دیتے ہیں اور پھر چل چل لے جا. لیکن یہ وہ در ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگنے اور خود کہیں منگتا کا بھلا. یہاں کا جب مل جاتا ہے نا سخی کا بھلا ہو، لیکن یہاں خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے کس طرح کی بھلا رتبہ تمہارا. توڑنے لکھے کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. آپ فرماتے میرے 4 خلفاء ہیں، میرے 4 وزراء ہیں. کتنے؟ 4 وزراء ہیں. جس کا وہ وزیر جس کا ہو حکومت اس کی ہوتی ہے. میرے 4 وزراء ہیں، 2 زمین پر 2 آسمانوں میں. زمین پر میرے وزیر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں. آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل ہے، میکائیل ہے. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تو ہی ہے ملک خدا اور ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے کہتے ہیں حضور ہم جیسے. اور ایک عورت اگر حضور کے نکاح میں آ جائے تو وہ اور عورتوں کی طرح نہیں رہتی. یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تم عام عورتوں جیسی نہیں. جس کی زوجیت میں آ کر عورت عام جیسی نہ رہے، جس کی زوجیت میں آئی اس کی شان کا کیا کہنا. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا. نہ کوئی تجھ سا سخی ہے، نہ کوئی مجھ سا غریب. قلب بیدار جگا دے میرے قابل نصیب. جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ
بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی مصرع سنو مصرع ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی اہل علم سے توجہ چاہوں گا سنو امام کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے 16 کو کافی گئے اشارہ ایک تو یہ اشارہ ہوتا نا حضور نے کہا چل تو بھی جا چل تو بھی جنت میں جا ایک تو یہ اشارہ ایک اشارہ دوسرا ہوتا ہے ایک اشارہ کچھ بات ایسی ہوتی جس میں اشارہ ہوتا ہے یہ اشارہ کون سنو میرے آپ کے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ 70,000 جا رہے ہوں گے نا بے حساب تو ان ہر ایک کے ساتھ 70,000 دوسرے ہوں گے یہ کتنے میں بتایا 4 ارب 90 کروڑ یہ 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد تو وہ ہے جو حدیث میں بتائی گئی چند ٹکوں کی خاطر زر کی خاطر زن کی خاطر زیور کی خاطر زور کی خاطر یہ سارے آتے ہی زا سے ہیں زا یوں کھڑا ہوتا جبکہ زال یوں ایسا طرح جھکا ہوا اتنا ہی فرق ہے بظاہر زال یوں جھکا ہوا اور زا یوں کھڑا ہوا تو 4 زا حضور مفتی آدمین کہتے ہیں زن زمین زور زیور زن زمین زور زیور کے ہیں طالب ہر کہیں دل سے جو ہو طالب ذکر خدا ملتا نہیں اور جو یہ 4 زا لے کر کہتے ہیں ہم نے بس تیر مار لیا میرے مفتی آدمین کہتے ہیں کہ 4 زا ایک زال کے بدلے میں لی چوکس رہے یہ نہ سمجھا کہ یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں چند ٹکوں کی خاطر وفاداری بدل لیتے ہے کون بد نصیب جو باندھے گا غیر سے عہد وفا حضور سے عہد وفا کے بعد کہ محمد سے وفا تو نے وہ ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز ہے کیا لوح قلم تیرے گئے مجھ سے سالہ تو کافی اشارہ تیرا گر طلب ہے گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی تو کرو بید اپنے رضا کی ذرا اقلی پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ ہے وقی تیری سرکار لیلا تاب رضا اس خوش بھی جو میرا